قلم کی طاقت۔ صرف اپنے دستخط کے ساتھ امریکی صدور صدارتی حکم نامے جاری کرتے ہیں، ایسی دستاویزات جو وفاقی حکومت کے اقدامات کا تعین کرتی ہیں۔ ان کے پاس ہے قانون کی طاقت، لیکن امریکی صدر کے احکامات جاری کرنے کی اہلیت محدود ہے۔ صدارتی حکم نامے میں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اسے تیار کرنے کے لیے کس اختیار کا استعمال کیا جا رہا ہے، آئین کا یا قانون کا۔ ایگزیکٹو آرڈرز کو ختم کیا جا سکتا ہے، عدالتیں انہیں غیر آئینی ٹھہرا سکتی ہیں، کانگریس ان پر عمل درآمد کے لیے رقم خرچ کرنے سے انکار کر سکتی ہے، کانگریس ان کو کالعدم قرار دینے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے، نئے صدور نیا حکم نامہ جاری کر کے پرانے آرڈر کو ختم کر سکتے ہیں۔ سوائے ایک صدر ولیم ہیریسن کے جو صرف 1 ماہ تک عہدے پر رہنے کے بعد فوت ہو گئے تھے، تمام امریکی صدور نے کم از کم ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے۔ کچھ صدارتی حکم نامے تو تاریخ رقم کرتے ہیں، جیسے ابراہم لنکن کا 1963 میں غلاموں کی آزادی کا اعلان اور فرینکلن روزویلٹ کا 1942 میں دوسری جنگ عظیم میں جاپانی امریکیوں کو قید میں رکھنے کا آرڈر، اور ہیری ٹرومن کا 1948 میں امریکی فوج میں نسلی امتیاز کے خاتمے کا حکم نامہ۔